سورۃ الفیل، فیل کا معنی ہاتھی۔ سورت میں ہاتھی والوں کا تذکرہ ہے جو کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، اسی نسبت سے اس کو سورۃ الفیل کہتے ہیں۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی کیا تو نے دیکھا نہیں ہے کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے، تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ 50 یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہا، وہ ایک لشکر لے کے آیا کعبہ کو ڈھانے کے لیے۔ ڈھانے کی وجہ کیا تھی کہ اس نے پہلے اپنے یمن میں ایک گھر بنایا اور چاہتا یہ تھا کہ جس طرح لوگ کعبہ کا طواف کرنے جاتے ہیں، کعبہ کو دیکھنے زیارت کرنے جاتے ہیں، اس طرح وہ میں جو گھر بناؤں اس کو دیکھنے کے لیے، لیکن وہ نہ لوگ اس کی طرف رجحان نہ ہو سکا، تو اس نے پھر بدلہ لینے کے لیے کہا کہ میں کعبہ کو ڈھاؤں گا۔ بہت بڑا لشکر لے کے نکلا جس کے اندر ہاتھی بھی شامل تھے، تو اس کو ہاتھیوں والا لشکر کہتے تھے۔ وہ لے کر جب پہنچا کعبہ کے قریب پہنچا، ایک وادی کے اندر پہنچا، تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پرندے بھیجے جو چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھائے ہوئے۔ اچانک پرندے نمودار ہوئے اسمان پہ اور انہوں نے پتھر پھینکے اور وہ لشکر سارے کا سارا تباہ و برباد ہو گیا، ایسے ہو گیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، بیکار کر دیا اللہ نے سارا۔ تو اس کا تذکرہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی کیا تو نے دیکھا نہیں ہے کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے کہ بعض لوگ یہاں سے نقطہ نکالتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ابھی تک، اس واقعہ کے 50 یا 55 دن بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الم تری کیف، اے نبی کیا تو نے دیکھا نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے جن نبی پیدائش سے پہلے بھی دیکھتے تھے، وہ عالم الغیب ہیں، ان کو غیب کی باتوں کا علم ہوتا ہے، یہاں سے نکالتے ہیں۔ تو یہاں الم تری کیف والا دیکھنے کا مراد حقیقی طور پہ دیکھنا مراد نہیں ہے، مطلب کیا تو جانتا نہیں ہے، کیا تجھے علم نہیں ہے اس بات کا؟ کیونکہ سورہ یاسین آیت نمبر 77 میں اللہ فرماتے ہیں اولم یر الانسان، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کس چیز نطفے سے پیدا کیا؟ اب یہاں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ کہ اولم یر الانسان، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا؟ تو نطفے سے انسان کے پیدائش کے مراحل، وہ پیدا ہونے والا انسان تو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ تو پیدائش کے نہ جانے کتنے عرصے کے بعد جب بڑا ہوتا ہے، سمن کی عمر کو پہنچتا ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ پیدائش کس طرح ہوئی۔ تو جس طرح وہاں انسان نہیں دیکھتا، وہاں مطلب معنی یہ کیا جاتا ہے کہ کیا انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی پیدائش کس طریقے کے ساتھ، کس چیز کے ساتھ ہوئی؟ تو وہاں بھی یہ مطلب ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نبی تجھے معلوم نہیں ہے، تو نے دیکھا نہیں ہے، مطلب کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ، جو ہاتھی کا لشکر آیا تھا اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہاں سے یہ نکالنا کہ نبی عالم الغیب ہیں یا نبی پیدائش سے پہلے بھی دیکھا کرتے تھے، یہ بالکل غلط ہے۔ آگے پوری سورت کے اندر وہی واقعہ جو میں نے بیان کر دیا، کیا نبی کیا تو نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے ان کی تدبیر کو، ان کی چال کو بیکار فضول بنا دیا۔ اللہ نے ان کے اوپر پرندوں کا ایک جھنڈ بھیجا جو چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے کنکر پھینکے اور ہاتھی مار دیے۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات دیکھو، اللہ کے مقابلے میں جو کھڑا ہوتا ہے نا، چاہے وہ مضبوط ترین لشکر ہاتھیوں کا لشکر ہوتا ہے جس کو اتنی جلدی شکست نہیں دی جا سکتی، گھوڑوں کا لشکر، اونٹوں کا لشکر، باقی جتنے بھی لشکر ہیں ان کو شکست دینا ہاتھیوں کے لشکر کی بنسبت آسان ہوتا ہے، لیکن ہاتھی کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو ہاتھی کا لشکر اگر ملہ مارنا چاہے تو چھوٹے چھوٹے کنکروں سے بھی مار سکتا ہے، اللہ کے مقابلے میں اگر کھڑے ہوں گے، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو کھایا ہوا بھوسا، جس طرح جانور کھاتے ہیں اور کھا کے گوبر کرتے ہیں اور وہ خشک ہو کے پھیل جاتا ہے، بکھیر دیا جاتا ہے، اس طرح وہ پڑے تھے جیسے کچھ تھے ہی نہیں، بالکل بیکار ہم نے اس کو بنا دیا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو سود کھانے والے ہیں، سود کا لین دین کرنے والے ہیں، بینک کے ساتھ تعلق رکھنے والے، کاروبار کرنے والے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں، یعنی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں جو سود لیتے دیتے ہیں۔ اور پاکستان کا کل بینکی نظام سارا سود کے اوپر ہے، کوئی سود سے باہر نہیں ہے۔ تو ایک طرف ابرہا اللہ کے گھر کعبہ کو ڈھانے آیا تھا، جنگ کرنے آیا تھا، تو اللہ نے کنکر برسا کے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور سود لینے دینے والا بھی واضح طور پہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اللہ سے جنگ لڑ رہا ہے، سود لینے دینے والا، سود کھانے والا، ہر طرح کے سود سے تعلق رکھنے والا، تو وہ کیسے کامیاب ہو جائے؟ کیا اللہ اس کو تباہ و برباد نہیں کرے گا؟
ظاہری طور پہ بے شک وہ بڑا ہوگا، سمجھے گا میں امیر ہو گیا ہوں، لیکن قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہے، جو اللہ سے جنگ لڑ رہا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ تباہ و برباد ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔